اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى الطیبین الطاہرین المعصومین الہداۃ المہدیین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرهم تطہیرا اللهم صل على محمد وعلى محمد. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ بلند سر اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیزان محترم، یقیناً آپ سب کے علم میں ہے، ایک تو آج کا یہ پروگرام سال ثواب کی مناسبت سے ہے، اور جو ہمارے یہ پروگرام ہیں حدیث کے ساتھ کی وزم کے، یہ مجلس کی صورت میں نہیں ہوتی، یہ کچھ سمجھنے سمجھانے کے لیے کچھ نجی محافل ہیں، تو ہم اس میں اہل بیت طہار کی سیرت طیبہ کو سمجھنے کے لیے نہ کہ فقط یہ چیزیں بیان کرنی اور نہ فقط یہ چیزیں سننے کے حد تک محدود ہیں، بلکہ ان کی زندگیوں کے لمحات اور ان کی سیرت و کردار کو اپنی زندگیوں کے اندر نافذ کرنے کے لیے ہم نے یہ ایک سلسلہ حدیث کسا کا اہتمام کیا ہوا ہے۔ تو دعا ہے نا ایام فاطمیہ صلوات اللہ علیہا کے صدقے خدا ہمیں اس مشن میں کامیابی نصیب فرمائے۔ یعنی گرامی قدر، میں نے یہ معروف آیت جس کا انتخاب کیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بے شک پیغمبر اسلام کی حیات طیبہ ہمارے لیے ایک بہترین اور کامل نمونہ عمل ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو انسان نعمتوں میں، خدا کی عطا کی ہوئی نعمتوں میں چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے۔ میں نے پہلے کہا ہے کہ کوئی داد لینے کے لیے جملے نہیں ہیں، سمجھنے سمجھانے کے لیے، اور وہ پیغام جو اہل بیت کی طرف سے جو مقصد انسان دنیا میں لے کے آئے، اس مقصد کو سمجھنے کے لیے یہ ہماری بزم ہے۔ تو انسان ہر طرف سے پروردگار کی طرف سے عطا ہونے والی نعمتوں میں غرق ہے انسان، اور وہ جو ہے کہ اتنی نعمتیں انسان کو میسر ہیں۔ میں بچے بھی بیٹھے ہیں تو کوشش کرتا ہوں کہ کچھ مثالیں میں دوں۔ مثلاً کتنی ایسی نعمتیں ہیں جو ملنے کی وجہ سے ہمیں نعمتیں ملتی، سمجھ آتی ہیں کہ یہ نعمت ہے، اور کتنی ایسی نعمتیں ہیں جن میں ہم اس قدر غرق ہو چکے ہیں کہ جس طرح یہ ہوا ایک نعمت ہے، سانس ایک نعمت ہے، ہم ہر سانس لے رہے ہیں ہوا کے ساتھ، آکسیجن کے ساتھ، لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہے۔ جس طرح مچھلی پانی میں رہتے ہوئے پانی کی اہمیت کو نہیں سمجھ سکتی، اسی طرح ہم اس دنیا کی اس سانس کی نعمت کو سمجھیں۔ اور کتنی ایسے حادثات و واقعات ہوتے ہیں، مثلا خدا نہ کرے کہ کسی کی گاڑی ٹکرا جائے اور اسے کچھ نہ ہو، تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ خدا کے مدد سے میں اس حادثے سے محفوظ ہوا۔ توجہ فرمائیں۔ لیکن کبھی ہم غور نہیں کرتے کہ کتنے ایسے حادثات جو خدا نے ہونے نہیں دیے، یعنی کتنے اس ذات نے حادثہ ہونے سے کوئی ایسا موقع ہی نہیں آیا کہ حادثوں سے اس ذات نے بچایا ہے، تو وہ ہمیں اس نعمت کا احساس نہیں ہوتا۔ اتنی نعمتیں عطا کرنے کے بعد خدا اپنے بندے سے کچھ تقاضا کر رہا ہے، اور وہ تقاضا کیا ہے؟ وہ تقاضا ہے کہ جس مقصد کے لیے، جس ہدف کے لیے ہم نے تم کو خلق کیا ہے، سمجھا؟
یار یہ بعد میں کرنا، آپ اس کو چھوڑ دیں، وہ پیچھے ٹیبل پڑا سلوات پڑھ دیں محمد والے۔ آپ چیزوں کو بالکل چھوڑ دیں، تھوڑی سی آپ میری طرف متوجہ رہیں، بار محمد اہل بیت محمد صلی اللہ تو جس ہدف کے لیے انسان کو خلق کیا ہے، آیا انسان ایک ہی تقاضا ہے کہ کیا اس ہدف کو، اس مقصد کو سمجھا ہے یا نہیں سمجھا؟ تو وہ ہدف کیا ہے؟ وہ ہدف یہ ہے، بندگی پروردگار ہدف ہے، خدا کی بندگی ہدف ہے انسان کی، جس مقصد کے لیے انسان کو خلق۔ تو وہ ہدف، بچے بیٹھے ہوئے سمجھانے کے لیے، لفظوں کو اور آسان بناؤ، وہ ہدف فرمایا تمہارا 3 چیزیں تمہارے ہدف میں ہوں، تمہارا ہدف وہ 3 چیزیں ہوں، ان 3 کونوں میں تمہارا ہدف رکنا چاہیے، ٹکرانا چاہیے، انہی کے اندر ہونا چاہیے۔ کیا؟ ایک کہ ہمارا ہر عمل خدا کے لیے ہو، جو بھی انسان کام کرے ہدف خدا ہو، خدا کی رضا ہو۔ دوسرا، دین خدا کے لیے ہو۔ تیسرا، بندگان خدا کی خدمت ہو۔ فرمایا اس سے باہر، اس دائرے سے باہر انسان کا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے۔ تو جب اس طرح ہم گفتگو کرتے ہیں، شاید یہ مشکل ہو، ذہنوں میں بہت سارے وہاں سوالات پیدا کرے کہ ہم بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں۔ توجہ فرمانے، میں نے شاید اشارتاً کسی حدیث صاحب میں کہا بھی تھا کہ بہت سارے ہم ایسے کام، مثلا بہت سارے ہم دوستوں میں سے ایسے جو کسی نہ کسی فرم میں کام کرتے ہیں، 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے، توجہ فرمانے، تو ممکن ہے کہ یہ تو ہم خدا کے لیے نہیں کر رہے۔ یعنی چلو میں ایک اور آسان کروں، امام علی زین العابدین علیہ السلام، دعائے مکارم اخلاق، بڑی معروف دعا ہے، اس کے اندر ایک جملہ ہے کہ پروردگار، دستے دعا بلند کون؟ امام ابن امام سید الساجدین زین العابدین، کہہ رہے ہیں خدایا مجھے اس کام کی توفیق نہ دینا، میں وہ اپنی زندگی میں وہ کام نہ کروں جس کا سوال تو بروز محشر نہ کرے۔ سمجھیے گا، بہت دقیق ہے یہ جملہ کہ خدایا وہ کام مجھ سے نہ سرزد ہو جس کا تو تقاضا نہ کرے۔ ممکن ہے کتنے کام ہم ایسے کریں جن کا ہمارے ساتھ کوئی خدا کا تقاضا ہی نہ ہو، کہ یہ میں نے نہیں مانگا تھا تم سے، نہ دین خدا میں اس کی کوئی اہمیت ہو، نہ بندگان خدا میں اس کی کوئی اہمیت ہو، نہ خدا کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت ہو۔ میں زیادہ اس میں الجھاؤں گا نہیں، یہ بڑے مشکل ترین موضوع ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں خود بھی اس میں الجھ جاؤں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے میں۔ یعنی کسی فرم میں میں 8 گھنٹے 10 گھنٹے کام کرتا، تو خدا کے بروز محشر مجھ سے سوال کرے کہ تو نے یہ جو اپنی زندگی کے ہر روز کے 10 گھنٹے 8 گھنٹے اس فرم میں کام کیا، کیوں کیا؟ کہ کچھ سوالات، بہت سارے سوالات بروز محشر ہوں گے، قبل اس کے کہ خدا ہم سے وہ تقاضے کرے، خدا ہم سے وہ سوال کرے، ہم اپنی اس زندگی کے اندر وہ سوال اپنے نفس سے، اپنی ذات سے خود کریں۔ اگر وہ مشکلات، وہ مصیبتیں، وہ عذاب اس دنیا میں جب میں اپنی ذات سے سوال کروں گا تو اس کو فیس نہیں کرنا پڑے گا مجھے، چاہے کہ خدا پوچھے گا اور میرے اندر وہ سوال اس کے جواب نہ ہوا تو جو خدا کی طرف سے ناراضگی اور عذاب فیس کرنا پڑے گی، وہ سوالات مجھے اپنی زندگی میں اپنی ذات سے کرنے ہیں۔ شاید یہ باتیں عام ممبروں سے ہوتی نہیں ہیں، ہم ان کو سمجھنے میں کچھ دقت محسوس کر رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد تو میں کہوں کہ خدایا مجھے زندگی گزارنے کے لیے پیسے چاہیے تھے، مال چاہیے تھا، میں نے اس لیے کام کیا، کیا یہ جواب کافی ہے؟
اچھا خدا کہے گا اگر تمہیں زندگی دیکھو وہ رزق حلال میں نے وہ پوری محنت کر کے وہ 8-10 گھنٹے کام کیا پیسے لیے ان پیسوں کو جائز طریقے سے خرچ بھی کیا ان میں سے جو بچا وہ راہ خدا میں خرچ کیا بندوں کی ضرورت پوری کی صدقہ دیا خیرات دی زکوٰۃ دی خمس ادا کیا لیکن اگر خدا نے پوچھ لیا کہ تم نے یہ اپنی زندگی کے یہ ایام جو بسر کیے کیا یہ ایام جو تو نے پیسوں کے حصول کے لیے یہ وقت جو دیا کیا وہ فرم نے جو فرم کام کر رہی تھی کیا اس فرم نے بھی خدا کے لیے کچھ کیا پھر کیا جواب ہوگا میرے پاس ثانی گرامی قدر تو پھر شاید میں کہہ سکوں خدایا جہاں تیرے دیندار بندوں نے مجھے کچھ نہیں دیا تو میں نے کسی سے تو مال حاصل کرنا تھا مجھے فرمانے ماشاءاللہ نہیں یہ خدا کے سامنے یہ جواب شاید قابل قبول نہ ہو لیکن وہ ذات کہہ رہی ہے کہ جو میں نے زندگی کے تمہیں 40 50 60 70 سال دیے اس کو تو نے فقط خدا کے لیے خرچ کرنا تھا دین خدا کے مطابق خرچ کرنا تھا بندگان خدا کی خدمت میں ان ایام کو ان زندگی کے لمحات کو خرچ کرنا تھا تو جو ہے تو ہم اگر اس زندگی کے اندر اس ہدف کو پہچان لیا ہے اس مقصد کو پہچان لیا ہے کہ ہمارا کام یا خدا کے لیے ہے یا دین خدا کے لیے ہے یا بندگان خدا کے لیے ہے تو پھر اطمینان رکھیے کہ یہ زندگی کامیاب گزر رہی ہے اگر اس زندگی کے اندر ابھی تک ہم اپنے ہدف کو نہیں پہچان سکے مقصد پروردگار نے جس مقصد کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے میں نے کئی بار محافل میں کہا ہے کہ اس ذات نے ایک مچھر کو بھی عبث اور بیکار خلق نہیں کیا لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں یہ مخلوق ہے کیا انسان کو عبث اور بیکار خلق کیا ہے کسی مقصد کے تحت خلق نہیں کیا اگر مقصد دے کے بھیجا ہے تو کیا ہم اپنی زندگیوں میں اس مقصد کو اچیو کر لیا ہے سمجھ گئے ہیں اس زندگی کے مقصد کو اگر سمجھ گئے ہیں تو کامیاب ہیں اگر ابھی تک اس مقصد کو نہیں سمجھ سکے تو پھر کل خدا کی بارگاہ میں ہم نے کیسے کھڑے ہونا دیکھو چلو اور میں نے کہا کہ بچے چھوٹے بیٹھے ہیں تو مجھے پھر دقت ہوتی ہے کہ شاید میری بات نہ ہو پھر میں مثالوں کا سہارا لیتا ہوں یہ مادی زندگی یہ جو خدا نے چند سال ہمیں دیے نہیں معلوم کتنے سال ہیں جو میکسیمم آج کی ریشو ہے وہ 70 سال 75 سال سے زیادہ انسان نہیں آگے بڑھ رہا اس مادی زندگی کے کچھ رول اس دنیا میں معین ہیں اس مادی زندگی کو کیسے گزارنا ہے اس کی آپ غور کریں مشاہدہ کریں کہ یہی انسان تھا کبھی جھونپڑیوں میں رہتا ہے غاروں میں رہتا ہے پہاڑوں میں رہتا تھا جنگلوں میں رہتا تھا آج وہاں سے ترقی کرتا کرتا محلات میں آ گیا آج وہ مہینوں سالوں کے سفر کس تیزی کے ساتھ اس نے طے کر لیے یہ مادی قانون تھے جن کے تحت یہ بیالوجی یہ کیمسٹری کو اس طرح کے جتنے بھی میں خود بھی اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں مجھے بہت سارے علوم سے ناآشنا ہوں کتنے ایسے علوم ہیں جو یونیورسٹیوں میں پڑھائے جاتے ہیں تو ان رول پر انسان نے اربوں خربوں ڈالر پیسے خرچ کر کے زندگی کے اصول کو سمجھنے کی کوشش کی جب یہ سمجھ گیا اس مادی زندگی کے قانون کو رول کو پھر اس نے کیا کیا گرمی کے اندر سرد چیزیں جو ہے نا ماحول کو سرد کرنے والے آلات بنا لیے سردی میں گرم ماحول پیدا کرنے والے آلات تیار کر لیے یہ انسان نے زمین سے آسمان کا سفر طے کر لیا سورج کی توانائی کو اسیر کر لیا کیا روحانی زندگی کے کوئی اصول معین نہیں فرمائے خدا نے صلوات پڑھ لیں محمد اللہم صلی علی محمد کیا خدا نے کہ ہمیں ظاہری زندگی نہیں اس کا کوئی مقصد ہے یعنی رہنا اسی دنیا میں ہے کوئی یہ نہ سمجھے شاید ہم دنیا سے کٹ جائیں گے نہیں اس دنیا میں آئے ہیں تو اسی دنیا میں رہنا ہے مگر جینا اس دنیا کے لیے نہیں ہے کسی اور دنیا کے لیے جینا ہے اور وہ آخرت کی زندگی ہے جب یہ مختصر زندگی کے لیے ہزاروں ہزار ڈالر پیسے پتہ نہیں کہ پاؤنڈ کیا کیا خرچ کر کے اس کے قانون کو ہم سمجھ رہے ہیں
کتنا خرچ کرتے ہیں آخرت کو سمجھنے کے لیے؟ یہ زندگی چند سال کی گزارنے کے لیے، اس کی آسائشوں کے لیے کتنی محنت ہو رہی ہے. اور وہ جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے اس کو سمجھنے کے لیے اگر کوئی مخلص ترین شخص اس مقام پہ آ کر اس زندگی کے بارے میں بتاتا ہے، ہم کیا سلوک کرتے ہیں اس کے ساتھ؟ توجہ فرمائیں گے ہم کس رستے کی طرف سبق کر رہے ہیں؟ ایک صلوات پڑھ لیں محمد والے. یقین جانیے جتنے بھی دین ہیں، جتنے بھی دیان ہیں، چاہے آسمانی اور الہامی ہیں یا بندوں کے بنائے ہوئے ہیں، ان کے ظاہری حرکات و سکنات چلتے رہتے ہیں، لیکن بہت سارے دیان میں اسپرٹ جو ہے، اس کی روح جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. وہ سلسلے چلتے رہتے ہیں، لیکن کیسے پتا چلے کہ جس دین پہ ہم عمل کر رہے ہیں اس کی روح کے ساتھ، اسپرٹ کے ساتھ عمل کر رہے ہیں، یا کھوکھلا وہ اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا حرکات و سکنات میں ہی فقط ہے؟ وہ جو فرمائیں گے آپ نے. مسجد میں ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں، گھر میں ہم نماز پڑھتے ہیں، کیسے پتا چلے کہ یہ فقط دین میں جو عمل بتایا تھا وہ عمل ہی ہے یا حسن عمل ہے؟ جیسا کہ سورہ ملک کے اندر بھی ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، کہ بابرکت ہے وہ اللہ جس کی قبضہ قدرت میں مکمل قدرت ہے، ملک ہے. للذی خلق الموت والحیات، اللہ وہ ہے جس نے خلق کیا موت کو، والحیات اور زندگی. کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا. عمل کا تقاضا نہیں کیا خدا نے، عمل نہیں چاہیے، حسن عمل چاہیے. نماز نہیں چاہیے، حسن نماز چاہیے. روزہ نہیں چاہیے، حسن روزہ چاہیے. حج نہیں چاہیے، حسن حج چاہیے. کبھی آپ آج سیٹلائٹ جو دشمن ہے اسلام کا اور قانون خدا کا، آپ دیکھ لیں کہ وہ بھی جب آپ لاکھوں کی تعداد میں حاجی حج کرنے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں سیٹلائٹ کے ذریعے اپنی اس اللہ اکبر کی صدا، لبیک اللہم لبیک کی صدایں پوری دنیا میں سنواتے ہیں. کیوں ہے یہ؟ انہیں پتا یہ عمل ہے، یہ فقط حج ہے. 40 پہ لوگ جاتے تھے، جو لاکھوں کی تعداد میں حج کو دکھاتے ہیں، وہ 40 کو کیوں روکتے ہیں؟ فرمایا یہ فقط زیارت نہیں ہے، اس کے اندر حسن زیارت ہے. بے شک جس عمل کے اندر روح ہوتی ہے، اسپرٹ ہوتی ہے، دشمن اس کو برداشت نہیں کرتا. یہی وجہ تھی. میں دامن وقت میں، ورنہ بہت یہ مشکل موضوع ہے اور میں شاید بندہ نہ چیز اتنی دسترس نہیں رکھتا کہ اس موضوع کو میں بہت زیادہ میں اس پہ بحث کروں. کبھی آپ نہیں کہو کہ جناب ابو ذر غفاری، جناب کس ذات کا نام ہے، ابھی اسلام قبول کیا، یا رسول اللہ. سمجھنا روح کے ساتھ جب عمل ہوتا ہے پھر اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں. یا رسول اللہ کیا مجھے اجازت ہے کہ میں حرم میں جا کے، حدود حرم میں جا کے کیا اذان دوں؟ کیا دین کے لیے بہتر ہوگا؟ کائنات کے رسول نے کہا ہاں بہتر ہوگا. نکلے صحابہ نے کہا کہ تم تو اس قبیلے کے بھی نہیں ہو، مکے کے رہنے والے بھی نہیں ہو، باہر سے آئے ہو، اگر ہم جیسا یہ حرکت کرے، ممکن ہے کوئی ہمارے عقیدے کے ساتھ جو ہے وہ نہ بھی اتفاق کرتا ہو، لیکن شاید کوئی ہماری طرف بڑھے تو کوئی سامنے کھڑا ہو جائے، کوئی عزیز رشتہ دار اہل قبیلہ کوئی روکے. تم اس قبیلے کے نہیں ہو، تم اس شہر کے نہیں ہو، تم دین کی آواز بلند کرو گے، تم آزاد کی آواز بلند کرو گے، یہ لوگ تمہیں چھوڑنے والے نہیں ہیں. کہا یا رسول اللہ اگر میں دین کی خاطر، دین خدا کی خاطر اذان دوں تو کیا دین کے حق میں بہتر ہے؟ کہاں بہتر ہے. کہا پھر میں یہ کروں گا. پرواہ نہیں کی کہ آگے سے رد عمل کیا ہوگا. تو ادھر گئے، ادھر اللہ اکبر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، ادھر سے وہ
पत्थर उठे, डंडे उठे, तलवारें उठी और कहा कि ये हमारे बुतों का इनकार कर रहा है, हमारे खुदाओं का इनकार कर रहा है, हमारे खुदाओं को बुरा भला कह रहा है। इतना पीटा गया कि कुछ सहाबा आगे बढ़े, उठाया कि ये तो हमारे कबीले का है, ये तो हमारा एक साथी है और बड़ा जुर्रतमंद साथी है और दीन के साथ बड़ा मुखलस है, अगर ये हमारे से चला तो हमारा दीन का नुकसान होगा। उठाया, वापस लेके आ गए। यानी अगर दीन की खातिर हो, ये रूह थी उसके अंदर कि उन्होंने महसूस किया कि ये हमारे माबूदों को बुरा भला कह रहा है, ये किसी और खुदा की बात कर रहा है। सारे ग्रामीण यकीन करके जानिए। और आयत मेरे जहन में आ रही है और बड़ी मुझे ये यकीन है कि और ये भी इस जिक्र के तफैल कितनी ऐसी आयात, कितनी ऐसी अहादीस हैं जो हमारे बच्चों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को इस जिक्र के वसीले से याद हो जाती हैं। ये भी खुदा का लुत्फ है, ये हर किसी को नसीब नहीं है। और एक आलिम दीन से मैंने जुमला सुना कि दुनिया जितनी भी कोशिश कर ले वो कुरान को नहीं समझ सकती। वो कुरान के लफ्ज याद कर लेगी, हिफ्ज कर लेगी, कुरान की रूह को नहीं समझ सकती। कुरान के जो मतालिब हैं, जो मकासद हैं, जो कुरान का हदफ है और जो कुरान की असल है, उसको नहीं समझ सकते। और फिर उन्होंने किसी ने पूछा कि दलील क्या है, उन्होंने कहा अगर दुनिया बराह रास्त जिन्होंने रसूल से कुरान लिया, उन्होंने भी कुरान याद कर लिया, हिफ्ज कर लिया, कुरान के लफ्जों को समझ लिया, कुरान ज़ाहिरी एतबार से उनको याद हो गया, मगर कुरान की रूह कुरान का नूर उनके सीनों में नहीं उतरा। कहा दलील क्या है? कहा दलील ये कि बाद रसूल अगर ये लोग कुरान समझ लेते तो फिर वारिस कुरान जैसी बेटी से कभी भी गवाह तलब न करते। इसीलिए कहता हूँ कि कुरान की रूह और हदीस की रूह और दीन की रूह को अपने दामन से न जाने देना। एक शख्स आया, अरब जिसे बद्दू कहते हैं, दूर दराज का रहने वाला था। इस जुमले के बाद मैं अपनी गुफ्तगू को तमाम कर लेता हूं। और उसने आकर कहा या रसूलल्लाह दूर से आया हूं और आप मुझे दीन समझाएं, मैंने बहुत दूर जाना। शायद आपने बड़ी आसानी से जुमला सुना। बद्दू है, अरब है, दूर से वाक़या आया है बज़्म रसूल में, या रसूलल्लाह मुझे पूरा दीन समझाएं, मैंने दूर जाना है। ये ऐसा ही है, कहीं ऑक्सफोर्ड से कोई पीएचडी करके आया मैं जाऊं, कहा कि अपनी पीएचडी मुझे दो, मुझे कुछ और भी काम करना है। कोई नजफ से 40-20-30 साल पढ़ के आया हो, आयतुल्लाह की डिग्री उसके पास हो, मैं जाऊं उसके बाद जल्दी से मुझे ये आयतुल्लाह की डिग्री दो, मुझे और भी काम है। ये मुमकिन नहीं है कि उसने 20-30 साल लगाए, उसने 15-20 साल लगाए फिर जाके उसको ये डिग्री हासिल हुई। तो लेकिन या रसूलल्लाह मुझे दूर जाना है, दीन दीजिए। एक सहाबी से, अहले मार्फत से जो दीन की रूह समझता था, कहा जाओ इसे एक आयत की तालीम दो। वो सहाबी एक कोने में ले गए उसे, कहा कि पढ़ो ये कुरान की आयत। और हमारी खुशकिस्मती है कि हम सबको वो आयत याद है। वाह वाह। और हमारी जब उसको वो आयत पढ़ाई गई, उसने कहा फिर पढ़ो, फिर पढ़ो। जब उसने 2-3 बार पढ़ी और कहा आया या रसूल अल्लाह इजाजत है, मैंने दीन सीख लिया, जाऊं मैं? एक आयत सुनी, एक आयत पढ़ी, हिफ्ज की, कहा या रसूल अल्लाह मैंने दीन सीख लिया, मैंने बहुत दूर जाना है, मैं जाऊं? कहा हाँ जाओ। रसूल ने कहा आया था तो जाहिल था, क्या है तो फकी बन के गया था। और खुशकिस्मती से हमें वो आयत आती है, लेकिन बदबख्ती ये है कि हम फकी नहीं बन सके। वो आयत क्या है? फमन यामल मिस्काल ज़र्रतन खैरन यरा फमन यामल मिस्काल ज़र्रतन शर्रन यरा, कि जो जर्रा बराबर में नेकी करेगा उसको देखेगा, और जो जर्रा बराबर भी बुराई करेगा उसको भी देखेगा। कहा कि इसी के अंदर पूरा दीन है कि जब इंसान कोई अमल करे, ये सोचे कि ये जो मैंने अमल किया है, ये मेरा अमल दाएं कंधे वाला फरिश्ता लिखेगा या बाएं कंधे वाला फरिश्ता लिखेगा। बस इसी में पूरी जिंदगी है।
اور ہر دنیا میں آنے والا بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. اسلام اس کی فطرت میں خدا نے رکھ دیا ہے. بس فرق اتنا ہے، خدا کا تقاضا یہ ہے کہ اے صاحبان ایمان، اگر تمہیں موت آئے تو اسلام پہ آئے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اے صاحبان ایمان، جب مرو تو اسلام پہ مرو. یہ کمال نہیں ہے کہ تم دنیا میں آئے تھے تو مسلمان، کمال یہ ہے تیری زندگی کا کہ جب دنیا سے جا رہے ہو تو اسلام کے پہ جا رہے ہو. ماشاءاللہ. یہ ہے اسلام کے روح. یہ نہیں ہے کہ مسجدوں میں سر جھک رہے ہیں. نماز میں سر جھکنا بڑا کمال ہے. یہ افعال بہتر سے بہتر نظر آ رہے ہیں ہمیں مشاہدے میں. مسجدوں میں بڑا کام ہو رہا ہے. لوگ نماز کے طور طریقوں سے آشنا ہو چکے ہیں، عبادات کے طور طریقوں سے. لیکن خدا فقط سر جھکنا کا تقاضا نہیں کر رہا. جہاں سر جھک رہے ہیں وہ چاہتا ہے کہ ان کے دل بھی جھکے ہیں یا نہیں جھکے. کیا مسجدوں میں رش بڑھنے سے خدا راضی ہوتا ہے؟ نہیں. فرمایا کہ کیا ساتھ والے کا کوئی حقوق بھی ادا ہو رہا ہے؟ ساتھ والے کے ساتھ اس کا کوئی حسن سلوک بھی بڑھ رہا ہے یا نہیں؟ کسی بھوکے کو کھانا بھی کھلا رہا ہے یا نہیں؟ کسی پیاسے کو پانی بھی پلا رہا ہے یا نہیں؟ کسی یتیم کے سر پہ دستے شفقت پہ رکھ رہا ہے یا نہیں؟ کسی بیوہ کا سہارا بھی بن رہا ہے یا نہیں؟ سردی میں کسی ٹھٹھرتے ہوئے انسان کو گرم لباس بھی دے رہا ہے یا نہیں؟ کسی نبینے کا ہاتھ پکڑ کے سڑک کے دوسرے کنارے پہ بھی پہنچا رہا ہے یا نہیں؟ یہ تقاضا کر رہے ہیں. اور خدا کی قسم یہ مسجدوں میں نماز پڑھنا یہ غرور کے سر کو چکنا چور کر دیتا ہے. اور اس کی وجہ معصوم سے پوچھی گئی کہ مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ کیوں ہے؟ فرمایا اس لیے کہ جب انسان انفرادی طور پہ نماز پڑھتا ہے تو فقط اس کا سر خدا کی بارگاہ میں جھکتا ہے، مگر مسجدوں میں ہر انسان کا سر کسی دوسرے انسان کے پاؤں میں جھک رہا ہوتا ہے. یہ انسانیت کا احترام بتایا جا رہا ہے. یہاں غرور کا سر ٹوٹ جاتا ہے، غرور چکنا چور ہو جاتا ہے. سانے گرامی قدر، مگر خدا ہمیں اس دنیا کی چند سکوں سے نہیں تولنا چاہتا. بس آخری میرا جملہ ہے اور اسی میں ایک شخص چھٹے امام کے دور میں عیسائی ہے، کرسچن ہے. کچھ مومنین نے مسلمین نے کہا کہ یا ابن رسول اللہ، یہ غیب کی خبریں دیتا ہے، یہ اعجاز یہ معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا. کہا ذرا بلاؤ اسے بلایا گیا. کہا کسی چیز کو چھپاؤ، مثلا اس تسبیح کو. کسی کو کہا کہ تسبیح یا کوئی بھی چیز لگا لیں، انگوٹھی لگا لیں، نگینہ کوئی بھی. چھپایا. کہا کہ بتاؤ اس کی مٹھی میں کیا ہے؟ کہا کہ یہ فلاں چیز ہے. امام نے فرمایا مسلمان ہوں؟ کہا لا نہیں مسلمان نہیں ہوں، عیسیٰ کے ماننے والا ہوں. کہا کہ یہ تیرے اندر یہ کیفیت کیسے آئی؟ یہ واقعی یقینا آپ نے مجالس میں سنا ہوگا. کہا کہ یہ تیرے اندر یہ فضیلت یہ کمال کیسے آیا؟ کہا کہ یہ کمال ہمیشہ اس بنیاد پہ مجھے حاصل ہوا کہ جو میرے نفس نے جو میری خواہش نے تقاضا کیا میں اس کو نہیں مانا، جو میری عقل نے کہا میں اس کو مانا ہے. کہا اچھا یہ دنیا میں تمہیں کچھ خدا نے انعام دے دیا، یہ کمال تیرے اندر آ گیا ہے. کہا کہ تو نے کہا ہے کہ میں ہمیشہ نفس اور خواہش کے خلاف کام کیا ہے، عقل کے مطابق زندگی کو بسر کیا ہے. تو اگر تیرا عقیدہ ہے، تیرا عقیدہ کیا ہے؟ اس نے کہا میرا عقیدہ یہ کہ عیسیٰ کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں ہے. اس نے امام نے فرمایا اگر میں تمہیں عقل تو عقل کی مانتا ہے، خواہش کی نہیں مانتا، نفس کی نہیں مانتا، تو اگر میں تیرے ساتھ عقلی دلائل دوں. کہاں دیجیے. امام نے ثابت کیا پیغمبر اسلام کی نبوت اور رسالت کو ثابت کیا. وہ خاموش ہو گیا. امام نے فرمایا اب بتا میرے اس دلائل کے بعد تیری عقل کیا کہتی ہے؟ اس نے کہا میری عقل یہ کہتی ہے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. کہا کہ تیرا نفس کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے نفس کہہ رہا ہے کہ اگر تو نے جس مذہب پہ زندگی بسر کی ہے اگر اس کو چھوڑ دیا تو بے عزتی ہوگی.
کہا تو نے ساری زندگی کیا کیا ہے؟ کہا نفس کے خلاف عمل کیا ہے، عقل کے مطابق عمل کیا ہے. تو کہا اب تیری عقل کیا تقاضا کر رہی ہے؟ کہا میری عقل تقاضا کر رہی ہے آپ سچ کہہ رہے ہیں، میں مسلمان ہوتا ہوں. اب جب اس نے کلمہ پڑھ لیا، امام نے فرمایا اب کوئی چیز چھپاؤ. جب چھپائی تو کہا کہ بتاؤ اس کے ہاتھ میں کیا ہے. اب دائیں بائیں دیکھنے لگا، کہنے لگا کہ یا ابن رسول اللہ کہ اب وہ میرا علم جاتا رہا ہے. اب جو ساتھی بیٹھے ہوئے تھے مسلمان، ان کا ہم تو پہلے سے ایسے تھے، یہ اسلام قبول کرنے سے پہلے تو کچھ جانتا تھا، اب اس سے بھی گیا. امام نے فرمایا یاد رکھو اس نے کچھ یہ نیک عمل کیے جس کی جزا خدا نے اسی دنیا میں اس کو عطا فرمائی. اب اس آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں تھا. اب اس نے نبی کی نبوت کو مان کے مسلمان ہو گیا ہے. اب دنیا کا حصہ ختم ہو گیا ہے، آخرت کی جزا اس کے لیے کھل گئی ہے. تو خدا انسان کو اس دنیا کے سکوں سے نہیں، ظاہر ہے جب خدا کو ماننا ہے، جب پیغمبر خدا کو ماننا ہے، جب اہل بیت کو ماننا ہے، تو پھر مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، غربت آئے گی، بیماریاں آئیں گی، اس لیے کہ خدا تمہیں کہیں اور لے کے جانا چاہتا ہے. اگر یہ مصیبتیں زحمتیں ہوتی تو کبھی بھی آل محمد کو حصے میں نہ آتی. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اسی موضوع کو تھوڑا سا مزید آسان کر کے آگے بڑھائیں، آگے کے جو پروگرام آئیں گے انشاءاللہ. اور اسی شہزادی کنین سے توسل کرتے ہیں خدا ہمیں توفیق دے کہ ان مشکل سے مشکل ترین موضوعات جو ہماری زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہیں اس کے مطابق اپنی جو زندگی کو بھی سنواریں، اور ہم جو ہے آنے والی نسلوں تک، بچوں تک اس پیغام کو پہنچائیں. ثانی گرامی قدر یہ گریے کے ایام ہیں، یہ رونے کے ایام ہیں. اللہ بعد رسول، وہ رسول کی اکلوتی بیٹی، میں کہتا ہوں کہ وہ کس قدر درجہ رفیع پہ فائز تھی شہزادی، کہ جس کے لیے کائنات کے رسول اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جس کے دروازے پہ فرشتے آ کے رک جاتے ہیں. وہ بی بی جو ایسی کائنات کی عظیم ماں ہے کہ امام حسن سے لے کے قیامت تک ہر آنے والا سید اس کے ماں ہونے پہ فخر کرے گا. وہ بی بی جس کا باپ بھی معصوم ہے، جس کا شوہر بھی معصوم ہے، جس کے بچے بھی معصوم ہیں، جو خود معصوم ہے، وہ نوحہ بڑھتی بھی نظر آ رہی. صبت علیہ مصائبہ صبت علی الایام سرنا علیہ. میں کہتا ہوں دو خواتین تاریخ اسلام میں ایسی ہیں، ایک کی عمر 4 سال ہے، ایک کی عمر 18 سال ہے بے اختلاف روایت. دونوں کے مصیبتیں اس قدر آپس میں ملتی ہیں، یعنی وہ بھی بابا کے بعد بہت روئی، وہ 4 سال کی بی بی بھی اپنے بابا کے بعد بہت روئی. اس کو بھی تماچے لگے، اس کو بھی تماچے لگے. فرق یہ تھا ایک 18 سال کی ضعیف تھی، ایک 4 سال کی ضعیف تھی. رونے والوں و صداروں، ماحول ایسا بن گیا بعد رسول کہ وہ رسول کا قائم کردہ صحابی محسن، اس کو بھی مدینہ چھوڑنا پڑا. ایک دن سوئے ہوئے ہیں، عالم خواب میں دیکھا کائنات کے رسول کی زیارت ہوئی. فرمایا اے میرے صحابی، اے میرے محسن، کیا تو نے بھی میری اولاد کو فراموش کر دیا ہے؟ کیا تو میری اولاد کو تنہا مدینے میں چھوڑ کے آپ مدینے سے باہر آ گئے؟ رات بسر ہوئی، دن نکلا، اس نے سفر شروع کیا. اس نے کہا میں نے تو وعدہ کیا تھا، عہد کیا تھا دوبارہ مدینے میں نہیں جاؤں گا، مدینہ رہنے کی قابل نہیں رہا، لیکن چونکہ رسول کی منشا ہے، میرا ہر عمل رسول کی خوشنودی کے لیے، اہل بیت طہار کی خوشنودی کے لیے. اس نے سفر شروع کیا، مدینے میں آیا.
جلیل القدر صحابی تھا. بعض اکابرین صحابہ نے اس کا استقبال بھی کیا. راستے میں علی سے ملاقات کی. فرمایا بلال وہی جملہ جو رسول نے کہا, جہاں دنیا نے ہمیں فراموش کیا ہم نے بھی فراموش کر دیا. کہا یا امیر المومنین, مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا. رسول کے بعد کہا اے بلال تمہیں رسول کی بیٹی بہت یاد کہا کہ میں حاضر ہوتا ہوں سلام کے لیے. دروازے پہ آیا, دق الباب کیا. کہا کون ہے دروازے پہ؟ کہا آپ کے بابا کا صحابی ہوں, آپ کے بابا کا قائم کردہ مؤذن ہوں. کہا بلال وہی جملہ جو رسول نے کہا تھا, وہی جملہ جو علی نے کہا تھا, وہی شہزادی نے کہا. جہاں سب لوگوں نے ہمیں چھوڑ دیا بلال تو ہمیں چھوڑ کے جائے گا. ہونے والوں عزیزانو یہ جملے تھے. کہا کہ بلال بڑی مدت ہوگی, بڑی دیر ہوگی, میں نے تیری زبان سے اذان نہیں سنی. بلال کیا آج میری خواہش پہ اذان نہیں دو گی؟ کہا میں نے قسم اٹھائی تھی بعد رسول مدینے کے حالات کو دیکھتے ہوئے آج کے بعد اذان نہیں پڑھوں گا, اگر رسول کی بیٹی کہہ رہی ہے پڑھوں. اب روایت کے جملے یہی ہیں کہ 4 مرتبہ بلال نے اللہ اکبر کہا. بی بی کا گھریا شروع ہوا, 2 دفعہ اشہد اللہ الہ الا اللہ کہا. جب تیسرا جملہ کہا اشہد ان محمد رسول اللہ, اگر ادھر سے علی نے کہا بلال اذان کو روک دو, فاطمہ غش کھا گئی. بیت الاحزان والے نے 3 مصیبتیں لکھی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ یہ شہزادی بنت رسول پہ 3 ایسی مصیبتیں آئیں جس کے بعد بابا کی قبر پہ جا کے نوحہ پڑھتی تھی. کہا کہ جب بیان اگر اجازت دو تو وہ 3 مصیبتیں پڑھ دوں. کہا پہلی مصیبت یہ تھی فاطمہ پہ آئی کہ مسلمانوں نے اس کے دروازے کا حیا نہیں کیا. کہا کہ پھر اس دروازے کو آگ لگا دی اور پھر آگ جلنے کا بھی انتظار نہیں کیا, جلتا ہوا دروازہ فاطمہ پہ گرا دیا. کہا یہ پہلی مصیبت تھی دروازہ گرنے سے جو محسن شہید ہو گیا. یہ پہلی مصیبت ہے جناب سیدہ پہ. فرمایا پھر دوسری مصیبت جب 11 افراد اسی دروازے کو پامال کرتے ہوئے آگے بڑھے تو شہزادی کی پسلیاں ٹوٹ گئی. کہا پھر تیسری مصیبت وہ شہزادی پہ آئی جب علی کے گلے میں رسی ڈالنے لگے. ہونے والوں عزاداروں اس وقت بی بی درمیان میں حائل ہوئی. جب حائل ہوئی تو کہا کہ اے فلاں ابن فلاں میں تمہیں علی تک نہیں پہنچنے دوں گی. اس نے کہا میرا سامنے سے ہٹ جاؤ علی کے, اور میرے درمیان سے ہٹ جاؤ ورنہ ایسا ظلم کروں گا کہ چشم فلک نے ایسا ظلم نہ دیکھا ہوگا. بیت الاحزان والا شیخ عباس قمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ سب سے بڑی مصیبت تھی. علی دیکھ رہے تھے اس ملعون کا ہاتھ فضا میں پرواز کیا اور شہزادی کے رخسار پہ لگا, اور یہ روایت کے جملے ہیں کہ شہزادی کے کان سے گوشوارہ زمین پہ جا گرا اور بی بی خود زمین پہ جا گری. عزادارو جب اسی حالت میں علی کو لے کے مسجد کی طرف جا رہے تھے تو نہ پسلیوں کی پرواہ کی, نہ رخسار کی پرواہ کی, نہ اس ذوف کی پرواہ کی جو بچے کے سقط ہونے کی وجہ سے ہوا. علی کے دامن میں ہاتھ ڈال لیا. عزادارو پھر کہتا ہے میں نے اپنے ایک غلام کے ہاتھ سے تازیانہ لیا اور بنت رسول کے ہاتھ پہ اتنے تازیانے مارے کہ پھر دوبارہ شہزادی اس ہاتھ سے تسبیح نہ کر کلیل سیوا کو اپنی بار نیام کے حاضرین کی مشکلات حاجات پوری فرما. اس فرش عزا کا ثواب مرحومین مخصوصین کے نام اعمال میں درج فرما. بخشش و مغفرت و بلندی درجات کا سبب قرار فرما, اور اہل خانہ کے مال جان عزت رزق میں وسعت و برکت عطا فرما, اور ہم سب کو اپنے اپنے گھروں میں ایام فاطمیہ کے اندر محافل و مجالس اعزا برپا کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کی بخشش و مغفرت کا اس ذکر کو ذریعہ قرار فرما, اور جب ہمیں موت آئے تو اس ذکر کے صدقے شہزادی حنین کی ہمیں برزخ کے اندر ہر منزل و مقام پہ شفاعت نصیب. دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات.